السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ یقیناً آپ کو میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی اس بات کا نظارہ مل رہا ہوگا کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے۔ ایک الیکشن کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ کب تک چلے گی، جس طرح وہ کام کر رہی ہے لگتا نہیں ہے کہ وہ جلدی جائے گی۔ اور ایک طرف کیئر ٹیکر حکومت افواج پاکستان کے ساتھ مل کر، عسکری قیادت کے ساتھ مل کر جو کام کر رہی ہے وہ 76 سال میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ عوام کی پذیرائی مل رہی ہے ان کو، اور بزنس مین کی پذیرائی مل رہی ہے، اور ڈالرز جو وہ نیچے آ رہا ہے۔ اب تو دعویٰ وہ بھی کرنے لگے ہیں جو لوگ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر 350 400 جائے گا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے شبر زیدی صاحب جیسے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر تو 250 سے بھی نیچے آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ گوہر اعجاز صاحب جو اس وقت وزیر تجارت ہے، ان کا ایک بیان بھی تھا کہ ڈالر جو ہے وہ 200 تک پہنچ جائے گا، اور ریگولر روزانہ 1 روپے 1.5 روپے گر رہا ہے اور مضبوط ہے۔ مثلا جس تیزی سے کیئر ٹیکر حکومت میں ڈالر بڑھا تھا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو بڑی خوبصورت انداز سے بڑے طریقے سے ہولڈ کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہٹے ہیں اور کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے، اور پھر جو یہ مافیاز، جو ڈالر مافیاز اور اسمگلر مافیاز اور یہ ذخیرہ اندوز مافیاز ڈالرز کے جو ہیں، انہوں نے اپنا اور یہ جو حوالہ اور ہنڈی والوں نے کام تیز کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب شہباز شریف کی حکومت چلی گئی، اسحاق ڈار چلے گئے، تھوڑا بہت خوف تھا، اب وہ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کیئر ٹیکر کو کون پوچھتا ہے۔ لیکن ان کے نہیں پتہ تھا کہ یہ کیئر ٹیکر کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے آرمی چیف اور پوری ایک ایسی آرمی کی عسکری ٹیم موجود ہے جو خود فوج کے اندر موجود غلط لوگوں کو معاف نہیں کر رہی ہے، تو آپ کو کیسے معاف کرے گی، آپ کو کس طرح چھوڑ دے گی۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی آپ کے سچویشن اس طرف ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو اب کنڈیشن یہ ہے کہ ڈالرز کی حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اور اسحاق ڈار صاحب سے جب پوچھا گیا تھا اس وقت کہ بھئی کیا اس کا اسٹیٹس ہے، میں نے خود پوچھا تھا کہ کیا اسٹیٹس ہے، کہاں تک آ کے رکے، تو انہوں نے کہا تھا 240 پہ، 250 پہ۔ اب شبر زیدی صاحب بھی کہتے ہیں جو ماہر ایک طریقے سے ایکسپرٹ ہیں اس معاملے کے، اور آپ کو پتہ ہے BR کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو 240 سے نیچے جائے گا۔ اور میں آپ کو گوہر اعجاز کی بات بتا چکا ہوں کہ گوہر اعجاز اس لیے 200 کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کریک ڈاؤن کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت حکومت کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھیں ایپیکس کمیٹی آج سندھ میں بھی ہو رہی ہے، کل اسلام آباد میں ہوئی، اس کے بعد 2 بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے لاہور میں آرمی چیف نے باضابطہ ایک بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس میں یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے غیر قانونی طور پر معاشی سرگرمیوں میں انوالو کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو منام اس میں چاہے رینجرز ہو، پولیس ہو، فوج ہو، آپ کے بیوروکریٹس ہوں، انتظامیہ ہو، اور اس کے علاوہ سیاستدانوں، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور نگراں حکومت اس میں بڑی محنت کر رہی ہے۔ 3 چیزوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے جو میں چکا، ایک تو یہ کہ جو فوج اور کیئر ٹیکر کہ معیشت کا استحکام ہو۔ آپ دیکھ لیں اس وقت بڑی اہم انویسٹمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، اپیکس کمیٹی کے ذریعے بھی کی گئی ہے، اور وہاں اصلاحات بھی کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز ہے جو آلریڈی کام کر رہا ہے، اور جس میں عسکری بڑی قیادتیں اس میں موجود ہیں، عسکری کے بہت اہم لوگ موجود ہیں، فوج کے اور حکومت کے، اور یہ مل کر پورا ایک سرمایہ کاری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، گرین پاکستان کے لیے، یعنی سبز انقلاب کے لیے، جس میں زراعت کے اوپر سارا کام ہے، دوسری طرف یہ آپ کے کام کر رہے ہیں IT پہ، اور تیسری طرف یہ کام کر رہے ہیں معدنیات پہ، اور یہ تینوں پہ کام سرمایہ کاری کے لیے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو آپ کا ایون کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی کم کی ہے، اور بجلی تھوڑا سا نرخ بڑھا ہے،
یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا چلے جائے گا. مہنگائی نیچے آئی تھی, پھر اوپر چلی گئی, پھر آئے گی. لیکن جو بڑا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈالرس مسلسل نیچے آ رہا ہے. ڈالر نیچے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قرض کا بوجھ بھی نیچے ہوگا اور آئندہ آنے والے میں انفلیشن بھی. لیکن ماضی میں جن لوگوں نے بجلی اور پیٹرولیم کو تباہ کیا اس میں عمران خان کا دور بھی ہے اور شہباز شریف کے یہ 2 منسٹر بھی ہیں جن کی نااہلیت کی بنیاد پر آج موجودہ حالات پیٹرولیم کے اور بجلی کے ایسے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال کام ہو رہا ہے اور کریک ڈاؤنز کا کیا جا رہا ہے, بڑے بڑے کریک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں. باضابطہ اس کے اوپر رینجرز انوالو ہو رہی ہے, پولیس انوالو ہو رہی ہے, انٹیلیجنس اس میں انوالو ہے, کسٹم اس میں انوالو ہے, FIA اس میں انوالو ہے, اسی طرح اور دوسرے ادارے جو کہ انویسٹیگیٹو بھی ہیں اور ان چیزوں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں. اور بہت بڑی کامیابی کی صورت میں چیزیں آ رہی ہیں جو بظاہر میڈیا میں اتنا اوپن نہیں لایا جا رہا ہے. اور اس میں جو بھی مثلا ذخیرہ اندوز ہیں, اسمگلرز ہیں, پہلے ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. جو فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے. اور جو ان کے سرپرست ہیں, جیسے بیوروکریسی میں بہت سے لوگ سرپرست ہیں, ان حکومتوں میں سرپرست تھے, دوسرے اداروں میں سرپرست تھے, سیاست دانوں میں سرپرست تھے, ان کی لسٹیں بن رہی ہیں. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے. اور آرمی چیف اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس وقت ہمتن گوش ہے. اور نگراں حکومت بھی دیکھ لیجئے مسلسل, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے KPK ہو, چاہے پنجاب ہو, لینڈ مافیا کے اوپر اب کارروائی ہونے لگی. آپ دیکھ لیں کہ باضابطہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یہ مافیاز جو ہیں, لینڈ جو ہے وہ آپ نہ لیں, یہ لینڈ مت خریدیں, اس لینڈ کے اوپر جو ہے غلط طریقے سے اس کی NOC نہیں دی گئی ہے, یہ غلط اشتہار کر رہے ہیں اور صرف اشتہار سے یہ اربوں روپے کما لیں گے. تو لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف واٹر ٹینکر کے حوالے سے ہم نے دیکھا 3 MGD پانی نارمل لائن میں آ گیا, جس میں ایسی جگہوں پہ بلدیہ ہے, کراچی میں آپ کے اورنگی ٹاؤن ہے, آپ کا اور آگے جگہ ہے, اس میں پانی لائن میں آتا ہی نہیں تھا, اب آنا شروع ہو گیا. تو ایک بڑا مافیا کے اوپر, ڈرگ مافیا کے اوپر کام ہے, ذخیرہ اندوزوں کے اوپر کام ہے اور اسمگلر کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی, غیر قانونی طور پر پاکستان میں, ان کو بڑا آپ کا ایکشن شروع ہو گیا اور 31 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ دی گئی ہے. اب آتے ہیں ذرا میاں نواز شریف صاحب کا بھی دور چل رہا ہے الیکشن کا. میں نے کہا الیکشن کے اوپر تو کوشچن مارک ہے. اب تو سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ الیکشن ابھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے معیشت کو درست کیا جائے. بزنس مین عوام کہتے ہیں معیشت درست کرو, احتساب کرو ان لوگوں کا جو یہ بڑے بڑے مافیاز ہیں اور جو ان کے سرپرست ہیں, اور اس کے بعد الیکشن کرا دو. صحیح کہتے ہیں. تو یہ الیکشن کی تو صورتحال یہ ہے. اب رہی بات کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, یہ بھی ایک گہما گہمی تھی. اب اس گہما گہمی میں بڑے کوشچن آ گئے, بڑے بری طریقے سے PMLN کا استقبال جو ہے, استقبالیہ جو جلسے ہو رہے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں. وہ اس حد تک لوگ نہیں آ رہے ہیں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے سال بعد آئیں گے تو لوگ جوک در جوک نکلیں گے اور میاں نواز شریف صاحب کے استقبالیہ میں اور جلسوں میں اور کارنر میٹنگ میں شامل ہوں گے. لیکن تکلیف دہ بات ان کے لیے, PMLN والوں کے لیے ہے یہ, اور میاں صاحب کے لیے بھی ہے کہ ان کو یہ اطلاع مل رہی ہے, حالانکہ مریم نواز بھی اب اتری ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد ان کی ٹیم بھی اتری ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد عوامی اور کارکنوں کی وہ پذیرائی یا وہ آپ کے شمولیت ہونی چاہیے جو نہیں ہے. بڑی مایوس کن لوگ مثلا تعداد جو ہے وہ اس جلسوں میں آ رہی ہے. ایون کہ اب تو آج میں نے ایک جگہ پڑھا بلکہ کہ PMLN کے اندر 2 گروپ پیدا ہو گیا اور وہ یہ کہتا ہے خدا کے لیے میاں نواز شریف صاحب ابھی مت آئیں, عوام اس موقع پہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جب تک استقبالیہ کیمپ میں نہیں آ رہی ہے, جب آپ کے استقبالیہ جلسوں میں نہیں آ رہی ہے, تو بتائیے آپ کے لیے کیسے نکلے گی جب آپ آئیں گے. تو چنانچہ آپ ابھی مت آئیں, حالات اچھے نہیں ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری ہے, اور پیٹرول مصنوعات, بجلی, گیس اور عام کھانے پینے کی چیزیں زندہ رہیں. مثلا عوام اور خاص طور پہ عوام میں جو ورکرز کوالٹی, سب کے سب اس وقت برے حالات میں ہیں. تو
تو کوئی اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے. دوسری جو وجوہات بڑی ہے پی ایم ایل این کے طرف لوگ نہیں آ رہے، ان میں ایک گروپنگ ہے، جو اختلافات ہے اور لڑائی ہے جو سامنے اب کھل کے آ رہی ہے. تیسری جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی اتحادی حکومت میں جو پی ایم ایل این کے وزراء تھے انہوں نے ورکروں کو اہمیت نہیں دی، عزت نہیں دی، ان کے مسائل کو فالو نہیں کیا، ان سے ملاقات نہیں کی، ان کے دکھ اور درد میں شامل نہیں ہوئے، صرف حکومت کرتے رہے، عیاشی کرتے رہے، اپنے جیب بھرتے رہے، جو کہا جاتا ہے. ابھی بھی الزام ہے، کچھ منسٹر خاتون ہیں، کچھ منسٹرز ہیں پی ایم ایل این کے جن کے اوپر کرپشن کے بڑے بڑے چارجز آ رہے ہیں. اب آگے چل کے یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا اور یہ چیزیں رکتی نہیں ہیں، کبھی نہ کبھی سامنے آ جائیں گی. لیکن بظاہر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہ لوگ اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے 16 مہینے میں جب ان کارکنوں اور سپورٹروں کو عزت نہیں دی، ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، اٹھے نہیں، ان کے غم میں شریک نہیں ہوئے اور حکومت کرتے رہے، عیاشی کرتے رہے اور ان سے ملتے بھی نہیں تھے، فون بند کیا ہوا تھا، اپنا دفتر بند کیا ہوا تھا، وہاں جاتے نہیں تھے، تو آج آپ ان کے پاس جائیں گے تو کیا وہ آپ کو ویلکم کریں گے؟ یہ وجوہات بھی. اور ایک وجہ یہ کہ جو پی ایم ایل این کے وزراء تھے وہ نااہل وزراء جنہوں نے یہ 16 مہینے میں ایسی ناقص کارکردگی کی ہے، مایوس کن کارکردگی ہے جس کی بنیاد پر مہنگائی، بجلی، پیٹرولیم ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کو آپ بھلا نہیں سکتے. آپ دیکھتے ہیں شہباز شریف بھی کھڑے ہو کر نواز شریف کے دور کی بات کرتے ہیں. یہ اتحادیوں میں جو منسٹر ہیں وہ اپنی کارکردگی 16 مہینے کی بتانے کے بجائے وہ کارکردگی بتاتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو 16 مہینے کی کارکردگی بتائیں آپ نے کیا کیا، تو وہاں تو کچھ ہوا نہیں ہے، وہاں تو یہ جو منسٹر تھے عیاشی کرتے رہے. تو ایک بڑا ریفلیکشن اس کا بھی آیا ہے اور بہت سی وجوہات ہوں گی. اب یہ تاثر اور یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب نہ آئے. ایک کہتا ہے نہیں آئے تو میاں صاحب بہت مشکل ہو جائے گی، بڑے مسئلے آ جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسے حالات اگر ہوئے عوامی لیول پر میاں نواز شریف صاحب کو پذیرائی نہ ملی، گیلپ سروے ان کو 36% مقبولیت دیتا ہے، تو پھر میاں نواز شریف صاحب یہاں اترتے ہیں اور لوگ ان کو ویلکم نہیں کرتے ہیں، تو کتنا بڑا سیاسی دھچکا ہوگا. ابھی تک تو قیاس ہے، کوشچن مارک ہے، لیکن جب وہ آ گئے اور نہیں ہوئے تو پھر کیا رزلٹ ہوگا؟ تو کیا میاں نواز شریف صاحب اپنی اس آنے کے اعلان کو مؤخر کرنے والے ہیں ان لوگوں کے کہنے اوپر جو کہتے ہیں کہ سر گراؤنڈ میں اس وقت پوزیشن اچھی نہیں ہے؟ لوگ دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.